بڑے اچھے رہ گئے ہیں. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, بچپن میں ہمارے کانوں میں اذانیں وغیرہ کہہ دی گئی, اور ایک ایسا ماحول تھا گھر میں جو مسلمانوں کا تھا, نمازوں کا تھا, تلاوت کا تھا, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں کا تھا. تو ہمیں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی اپنے اسلام کے لیے, ہمیں کوئی پتھر نہیں پڑے, ہمیں کوئی بائیکاٹ نہیں ہوئے, ہمارے لیے کوئی سختیاں نہیں رستے میں پیدا کی گئی اسلام کے حوالے سے. ہم تو کاروباری معاملات میں, دنیاوی سیاسی معاملات میں, معاشی معاملات میں ایسے الجھے کہ یہ سختیاں دین پر ہی غالب آ گئی. تو ایسی بے شمار سختیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام پر بھی اور آپ کے صحابہ پر بھی آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سابقہ تمام انبیاء کی تکالیف اور مسائل کو جمع کر لیا جائے, اور میرے اکیلے کی تکالیف اور مسائل ان سارے نبیوں سے بڑھ کر ہیں. لیکن دین نہیں چھوڑا. ایسے ہی وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کیا تھا, ان کو بھی آسانی سے مشرکین مکہ نے جانے نہیں دیا. بڑی سختیاں کی گئی آپ. کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے, کسی کو انگاروں پر لٹایا جاتا ہے. حضرت غلام بن حیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹاتے تھے اور ان کے خون اور چربی سے انگارے روتے ہوئے. بعض صحابہ کو چٹائی میں لپیٹا گیا, جیسے یہ سب ہے نا چٹائی وغیرہ, چٹائی میں اچھی طرح سے لپیٹ کر ان کے ہاتھ کو حرکت نہ کرے, اور سر کی طرف سے دھواں چھوڑا جاتا تھا جن کا سانس ٹوٹے. لیکن وہ آہت کرنے والے لوگ تھے کہ اللہ ہے. میرے عزیز بھائیوں, ہم بہت غافل ہیں, ہمارے اندر بڑی سستی ہے. اور خود نبی کریم علیہ السلام شیخ ابی طالب نے 3 سال تک قریش کے بائیکاٹ کا مظاہرہ کرتے رہے, سامنا کرتے رہے. ان 3 سالوں میں نہ کوئی خوبصورت اچھے گھر تھے, اس وادی میں خیمے لگے ہوئے تھے. کھانے پینے کی نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ پتے اور درخت کی چھال اس کو چوس کر پیاس بجھانے کی نوبت آ گئی. لوگوں کو ترس آنا شروع ہو گیا. مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ کہتے تھے کہ یار بس کر دیں, ان کے اوپر اور کتنا ظلم کریں. وہ جو پتے ہیں نا درخت کے, ان کی چھیل اتار کر, چھال اتار کر چوس رہے ہیں کہ ہماری پیاس بجھ جائے. وہ پتے کھا رہے ہیں, پیٹ بھر جائے. اب بھی ان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کرنی ہے. بہت سارے قبیلے نبی کریم کے حق میں کھڑے ہو گئے کہ اب اتنا ظلم نہیں دیکھا جاتا. بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی. کسی باپ سے پوچھا جائے جب اس کی باپ بیٹی کو طلاق ہو تو باپ پر کیا دل ہوتی ہے. مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے, رہنا دشوار ہو گیا مکہ کے اندر. اور میرے عزیز بھائیوں, یہ سلسلہ چلتا رہا ہے, ہر دور میں چلتا رہا. پہلے پیغمبر کا دور گزر گیا, عمر صدیق کا دور گزر گیا, پھر فاروق کا دور گزر گیا. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مشکلات, ان کی شہادت, ان کو جو اسلامی طور پر, دینی طور پر تکالیف پہنچائی گئی, ان کا تذکرہ کریں گے اور اپنے آپ کو اس نازوں میں کھڑا کریں گے کہ ہم کتنے کو مسلمان ہیں, ہم کتنے کو دین پر عمل پیرا لوگ ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل طبیعت نرم پھول تھے, ان کی طبیعت میں سختی نہیں تھی. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم نہیں کرتے تھے, لیکن قانون توڑنے والے کو رعایت بھی نہیں دیتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے جرم کیا اور اس نے معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے معاف کیا. جرم کی سزا لاکھ میں ملا کرتا, جو مرضی ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا کرتا. اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہوا تو آپ بڑے نرم تھے. تو نرمی میں اکثر و بیشتر آپ دیکھیے گا کہ جو نرم انسان ہوتا ہے نا, اس کے پاس انتظامی امور ہو تو اس کے ماتحت لوگ اس کی پھر نرمی سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اس کی اخلاقیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ شریف سا بندہ ہے, کوئی بات نہیں, اس کو نقصان پہنچا بھی دیا, معاف کر دے گا. یہ ایسی صورتحال کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ محبوب کتنے
تھے نبی کریم نے. نبی کریم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی ہیں. پہلے ایک بیٹی تھی, پھر دوسری بیٹی تھی, اور آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ 2 نوروں والا. نبی کریم نے اپنے 2 جگر کے ٹکڑے ان کے نکاح میں دیے تھے. جب دوسری بیوی فوت ہوئی نا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ, تو حضرت عثمان رونے لگے بیوی کی موت کے غم میں. صحابہ نے کہا, اس وقت کے دوستوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو, زندگی موت ہوتا کہ آپ کا رشتہ اور مل جائے گا, آپ کا نکاح کہیں اور کروا دیں گے کسی نیک اچھی خاتون کے ساتھ. تو حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے داماد رسول تو نہیں نہ کہا جائے گا, کوئی اور رشتہ ملے گا تو یہ تو نہیں نہ کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم کا داماد ہے. میری نسبت نبی کریم سے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جڑی ہوئی, سسر کا اتنا مقام اور رتبہ, تو مجھے ان جیسے رشتے نہیں مل سکتے. پھر نبی کریم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا. رفیق کہتے ہیں جگری یار کو, ساتھی کو, دوست کو. رفق کہتے ہیں بالکل جڑ کر رہنا, کہتے رہتے. وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ, جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا. اور نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کا بڑا حیا کیا رکھا ہے. حیا سے مراد کیا ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. نعمت بات کے چار لیتے ہوئے تھے, پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا گھٹنے تک. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. آپ نے فرمایا اندر تشریف لے ہیں. پھر دروازہ ناؤ ہوا, کون؟ عمر ہوں. تشریف لے ہیں. پھر دروازہ کھٹکھٹا, کون ہے؟ یا سننا میں عثمان ہوں. نبی کریم اٹھ کر بیٹھ کر اپنا کپڑا ٹھیک کیا. تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, جب میں آیا تھا نا تو آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, عثمان آیا تو آپ بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی رجل, میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں یستحی منہ الملائکہ, جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اتنا عظیم انسان. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی سازشیں شروع ہو چکی تھی, اور سازشی ٹولے کون تھے؟ دیکھیں 2 خاندان چلے آ رہے ہیں ہمارے, ایک بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم. یہ 2 پرانے تاریخ کے عرب میں مقابلہ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں بھی راؤ برادری, مانیکا برادری, چودھری برادری, مختلف برادری ہوتی ہے جن کی کٹسن بازی سیاست میں رہتی ہے. اس وقت 2 بڑے خاندان تھے قریش کے, ایک بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم. اب یہ دونوں بڑے سردار بنا اور دونوں ہی متولی تھے خانہ کعبہ کے, حاجیوں کے خدمت گزار تھے. دونوں خاندان آپس میں رشتے ہو چکے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا بنو امیہ میں سے. اس وقت جو بنو ہاشم کے لوگ تھے نا, انہوں نے یہ تحریک چلا دی کہ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان ہے بنو ہاشم, تو یہ امارت کا سلسلہ بھی بنو ہاشم میں ہونا چاہیے. حالانکہ شرعی امارت خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, کہ ہم نے تمہاری ذاتیں برادریاں قبیلے تعارف کے لیے بنائے ہیں. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار. باقاعدہ ٹیم بیٹھی تھی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو باقاعدہ ایک ٹیم بیٹھی تھی نیک اور برگزیدہ صحابہ کی کہ خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے. حضرت عمر فاروق شہید ہو جاتے ہیں. اب اس ٹیم کے اندر عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے. مثلا عشرہ مبشرہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو وفات پا چکے تھے. حضرت عمر فاروق زخمی ہوئے پڑے تھے. اب کون سے تھے؟ حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں سے. عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ ہیں جن کو نبی کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی کہ آپ جنتی ہو. حضرت علی بھی عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت طلحہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت زبیر ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے. ان میں ایک نام تھا حضرت سعید بن
رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے. آپ دیکھیں انصاف، نبی کریم نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی ہوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت عمر فاروق نے ان کا نام نہیں دیا کہ خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے، اپنے بہنوئی کا نام اس میں سے نکال دیا. کہا گیا کہ باقی تو آپ نے بولے رکھے ان کو کیوں نکالا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ اپنے بہنوئی کا نام ایک عہدے کے لیے دے کر گئے. یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سیاست کیا ہوتی ہے؟ دادا بڑا پوتا بیٹا، بیٹے کے بعد ان کا بیٹا، ان کے بعد ان کا بیٹا. آپ دیکھ لیں کہ دو سیاسی خاندان ہمارے اوپر حکمرانیاں کر رہے ہیں، وہ تو ملکی حساب سے. آپ یہاں پر مقامی خاندانوں کو بھی دیکھ لیں، مانیکر خاندان، راؤ خاندان اور دیگر خاندان، ان کی اولادیں اب پھر وہی سیاست میں ہمارے اوپر حکمرانی کرتی ہیں. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی کا نام نہیں دیا، کہا کہ ان کو خلیفہ کی فہرست سے باہر نکال دے، باقیوں میں سے انتخاب کرے. تو بال اتفاق حضرت عثمان غنی کے نام پر اتفاق ہوا کہ عثمان میں بڑی کوالٹیز ہیں، نیک انسان ہے، معاملہ فام ہے، جھگڑالو نہیں ہے، لہٰذا یہ نظام کو اچھا چلائیں گے. اور ان صحابہ کی مجلس نے جس کو مجلس پورا کہا جاتا تھا، بال اتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد. اب دوسرا جو خاندان تھا نا، بنو ہاشم کے متقی لوگ نے، یہ بھی یاد رکھیے گا، جو الہیت کے دین کو سمجھتے تھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط کام ہو جائے گا. اگر اس طریقے سے اختلافات بڑھتے رہے تو پھر کہیں نہ کہیں دین کو نقصان ہوگا. اس وقت حضرت عثمان کے دور میں بڑی فتوحات ہو رہی تھی. 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق چھوڑ کر اس دنیا سے گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہو چکا تھا. پاکستان کا رقبہ ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر. 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، میل نہیں. حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پاکستان جیسے تقریباً کوئی 18 سے 20 ملک ہو تو ایک ملک بنتا تھا. حضرت عثمان نے جو جہادی دستے بھیجے تھے نا، وہ فتح کر رہے تھے. اب یہ مسئلہ تھا کہ مسلمان اگر آپس میں لڑ کرتے ہیں تو بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یہود و نصارہ کے خلاف جنگیں ہو رہی ہو. لیکن عبداللہ ابن سبا، اس کا نام آتا ہے، یہ اہل نشیب میں سے ان کا سربراہ، اس سے سبائیت پیدا ہوئی. یہ اس بندے نے ہوا دی، اس کا بھی حضرت عثمان سے وہ جھگڑا چل جاتا. دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس پر سارے متفق ہوں، اس کی ذات پر سارے راضی ہوں. ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوتا. ہر بندے کا کسی نہ کسی کے ساتھ وہ حد پر ہو بھی، تب بھی اس کی برادری میں، اس کے دوستوں میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے اختلاف رکھتے ہوتے ہیں. ہم اس کی مثال نبی کریم علیہ السلام سے لیتے ہیں. حضور تو اکبر ذات ہے، لیکن پوری برادری حضور پر بھی متفق نہیں تھی. اب حضرت عثمان غنی کے خلاف میں سازشیں شروع ہوئی. انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ان کو تخت سے ہٹایا جائے، لیکن آگے سے صحابہ، پوری جماعت، فوج کھڑی ہوتی تھی، ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ حج کے دنوں میں مدینہ سے صحابہ کرام مکہ چلے جائیں گے. سفر بڑا ہوتا ہے، اور اس وقت کو ٹیلی فون کا تو دور نہیں تھا کہ پیچھے کوئی مسئلہ ہو تو فون کرنے کا، بھائی جلدی واپس آ جاؤ، پیچھے سے جو ہے نا وہ تختہ اٹھنے کی کوشش ہو گئی. صحابہ کرام، جرنیل صحابہ، جنگجو صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جب حج کے لیے نکل گئے نا، تو حضرت عثمان کے ساتھ کچھ عام درمیانے درجے کے لوگ جو جنگی بھی نہیں تھے زیادہ تر، یہ مدینے میں تھے. اس وقت ان کو موقع مل گیا کہ لو جی اپنا حضرت عثمان کو حاجیوں کے واپس آنے سے پہلے نا ہم نے تفصیل ختم کر دیا، واپس لے لیں. ابتدا کا حاصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، منبر رسول پر چڑھے. ایسا ہاتھ میں تھا وہ ایسا کہ جو نبی کریم بھی پکڑا کرتے تھے. یہ سنت عمل ہے، ہاتھ میں اسٹک پکڑنا، عصا پکڑنا، چھڑی پکڑنا. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام کے بعد وہ ایسا حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق بھی پکڑتے تھے، مبارک تھا. اب یہی ایسا پکڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے جمعہ کا خطبہ شروع کر رہے ہیں. اب وہ جو فتنہ بار لوگ تھے مسجد میں آ کر نا مختلف کونوں میں بیٹھے ہوئے، پروگرام گھر سے بنا کر آئے تھے
بیت المال میں غبن کیا ہے، آپ بیت المال میں بے ایمانی کے مرتکب ہوئے، تو لوگوں نے دیکھا یہ کیا کر رہا تھا، امیر المومنین کے پاس ہمیں لوگوں میں مسجد میں یہ کھولتا ہے، تو کچھ لوگ اٹھے اس کو روکنے کے لیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اٹھنے والوں کو کہا کہ آپ بیٹھے، مسجد ہے، اس کا تقدس پامال ہوگا، میں اپنے اس بھائی کو کوئی جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی تمہیں جو بھی بیت المال میں بتایا گیا ہے کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو تم میرے ساتھ مسجد نماز کے بعد آ کر بیٹھو، اپنا سوال کرو، میں آپ کو مطمئن کروں گا۔ وہ ابھی بات یہاں پہ تھی کہ ادھر سے ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے کیونکہ وہ پورا پروگرام بنا کر آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں صرف بیت المال کا مسئلہ نہیں ہے، عثمان آپ نے اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اہم وزارتی عہدوں پر رکھا ہوا ہے، یہ تو آپ اقبا پر نہیں کر رہے ہیں، آپ نے بنو ہاشم کے لوگوں کو نکال دیا اور سارے بنو امیہ کے لوگ ڈال دیے۔ تو پھر کچھ لوگ اٹھے کہ یار تو یہاں پہ مسجد ہے، جمعہ ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ ابھی وہ بات دوسری ہوئی تھی کہ درمیان میں کوئی اور کھڑا ہو گیا، کرتے کرتے ان کے گروپ کے جتنے بھی لوگ تھے نا، بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کسی ایک کا مسئلہ ہے، کسی ایک کا مسئلہ ہے، وہ تو پوری ٹیم آئی ہوئی تھی مسجد میں۔ ایک نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے وہ اصا پکڑا، مارا، زمین پر اصا توڑ دیا۔ اب بات پڑھا رہے جو نوجوان صحابہ یا کچھ لوگ جو دین والے تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے حکم دے، یہ گنتی کے 10-15 افراد ہیں، ان کو مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ ایسے نہ کرو، مدینہ تو رسول میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، یہ جو بھی ہے، جو بھی ان کا مقصد ہے، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، جمعہ تو مجھے پڑھا رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جمعہ تو خطبہ نہیں، ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ بحث بڑھتی جمعہ رک گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر چلیں، جمعہ دیکھیں گے کون پڑھاتا ہے، گھر چلیں، ہمیں جواب دیں۔ حضرت عثمان غنی چل پڑے، لوگوں نے روکا گیا، اے امیر المومنین آپ ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے تو ارادے رویے ہی ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا، آپ میں سے بھی چند موجودین میرے ساتھ آئے۔ تو کچھ صحابہ بھی چل پڑے، گھر میں گئے، وہ جیسے ہی گھر میں گئے انہوں نے گھر کے دروازوں کو تالا لگا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نظر بند رہیں گے جب تک کہ ساری باتوں کے فیصلے نہیں نہ ہو جاتے، آپ کو کسی بھی مملکت کے ریاست کے فیصلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب وہ مدینہ کے اندر 40 تھے، 100 تھے، 200 افراد تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ تو جی محاصرہ شروع ہو گیا، بات چلتے چلتے وہاں پر مسجد میں حضرت عثمان غنی نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد نبوی سے روک رہے ہو جمعہ پڑھانے کے لیے، مجھ سے ایسا چھین لیا جو اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ میں نے بیت المال میں غبن کیا ہے؟ اسی مسجد میں اسی منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، چھوٹی ہو گئی ہے، صحابہ کی جماعت بڑھ گئی ہے، کوئی اللہ کا بندہ اس مسجد کی جگہ خرید کر اس کو غسل دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو تمہیں معلوم ہے یہ جگہ کس نے خرید کر دی تھی؟ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے خرید کر دی تھی اپنے مال میں سے۔ تو کہا کہ اس بندے پر تم الزام لگا رہے ہو بے ایمانی کیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، غنی کا لقب مجھے ایسے باتوں سے مل گیا۔ اب جب گھر میں گئے محاصرہ شروع ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام کی ہر شہادت کا ایک اپنا مقام اور رتبہ ہے، چاہے وہ حضرت جعفر طیار کی ہو، حضرت امیر حمزہ کی ہو، حضرت عثمان غنی کی ہو، حضرت امام حسین کی ہو، خود نبی کریم علیہ السلام کی ہو یا دیگر صحابہ کی ہو، ہر شہادت کا ایک مقام اور رتبہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یکم سے لے کر 10 تک ایک پورا ماحول بنتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جبکہ باقی تمام شہادتیں ویسے کچھ چلی جاتی ہیں۔ یکم محرم شہادت کا دن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور 10 محرم شہادت کا دن ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے حوالے سے کوئی لمبے چوڑے پروگرام نہیں ہوتے۔ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے ان میں مقابلہ کرنا، وہ اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، محبوب لوگ تھے اللہ اور اس کے رسول کے، انہوں نے اس دین کی خاطر اپنی قربانی دے دی۔ آج ہم کون ہوتے ہیں ان میں درجہ بندی کرنے والے، ان کی شہادت کے مقام متعین کرنے والے کہ فلاں کی شہادت سے میں فلاں کی نہیں ہے، فلاں ہی شہید ہے، فلاں دین کی خاطر قربان ہو گیا، فلاں نہیں ہوا۔ میرے عزیز بھائی
بھائیوں یہ تو ہم سے سوال نہیں ہونا کیا مطلب ہے. اب گھر میں پانی کے پھاکے پڑ گئے, پانی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلان کر کیا کہ کہا کہ مدینے کے اندر پانی کی قلت تھی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو میرے مومنہ کا آدھا حصہ یہودی سے خرید کر مسلمانوں کو دے دے. وہ ایک دن کا حصہ بیچنا چاہتا ہے. تو میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کنویں کا ایک دن کا حصہ میں خریدتا ہوں, اور خریدنے کے بعد میں نے اپنی ملکیت میں نہیں رکھا, میں نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آج مجھے تم پانی نہیں پینے دے رہے ہو. صحیح روایات کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پانی 40 دن بند کیا گیا. ہم 10 دن سبیلے لگاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے افراد کو اور آپ کو 40 دن کے اثر رکھا گیا. اور آپ ایک اندازہ لگائیں کہ جو بندہ پانی نہ پیے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. ہمارا جو جسم ہے نا اس میں تقریباً 85 سے 90% پانی ہے. تو 15% ٹھوس چیزیں ہیں, باقی پانی پانی. مختصر یہ کیونکہ بڑی لمبی کہانی ہے تو پورے کتابیں لکھی گئی ہیں شاہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ. خطرہ اس حد تک بڑھ گیا, ان کو یہ خطرہ بڑھ گیا کہ حاجی حج کر کے واپس آنے والے ہیں, قافلے شروع ہو گئے ہیں, اب جلدی جلدی نا حضرت عثمان کا کام نپٹایا جائے, ختم کیا جائے. یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس طرح کے پروگرام بن رہے ہیں. آپ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حسین کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ تمہارے چچا کی زندگی خطرے میں ہے. آپ نے دروازہ نہیں چھوڑنا, کوئی بھی خطرے کی بات کو پہرا دینا ہے اور فوراً مسلمانوں کو بتانا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا. مسلمانوں کے وفد جایا کرتے تھے کہ امیر المومنین آپ کیوں محسوس ہو کر بیٹھے, ہم اس سے طاقتور ہیں, آپ ہمیں حکم دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ موجود تھے, آپ ہمیں اجازت دیتے ان کو مدینہ سے نکالنا ہمارا کام. حضرت عثمان کیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر میرے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان خلافت کا تاج تمہارے سر پہ رکھا گیا تھا تو تمہارے دور میں مدینے کے اندر تمہارے چل گئی تو میں جواب کیا دوں گا؟ میں نہیں لڑائی چاہتا, میں چاہتا ہوں ان سے بات ہو جائے, یہ مطمئن ہو جائیں اور یہ چلے جائیں. میں ان کو مارنے کی اجازت آپ کو نہیں دوں. وہ بھی اور طاقتور ہوتے گئے اور لوگوں کو اکٹھے کرتے گئے کہ نہیں ہمارا غلبہ ہو گیا. بالآخر 40واں دن تھا نا, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزے رکھا کرتے تھے اور نڈال ہو کر. کئی دفعہ ان کی بیوی تھی نائلہ, وہ فرماتی ہے کہ کئی دن ایسے شاد پڑا جیسے حضرت عثمان وفات پا چکے. وہ قرآن مجید کے اوپر ایسے سر ہوتا تھا, اپنا ہلاتی تھی کافی دیر, پانی کا چھینٹا مارنے کی کوشش کرتی, کوئی گڑھے میں کوئی جہاں سے چھوٹا موٹا کوئی پانی ملتا, کوئی بارش کے پانی اکٹھا کرتے. لیکن آپ بڑی دیر بعد جا کر مشکل سے آنکھیں کھولا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نائلہ روزہ ہے, پریشان نہ. 40واں دن جب ہوا ہے نا تو حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ میں ایسے ہی نا جب دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک قرآن مجید کے صفحات پر ہے اور بالکل حرکت نہیں ہو رہی. میں نے جا کر بڑا جھجوڑا کیا عثمان غنی, اے امیر المومنین میری بات سنیں, میری آواز آ رہی ہے آپ. تو کہتے ہیں کچھ دیر بعد آ کے کھول کر میں چہرے پر مسکراہٹ کی, فرماتے ہیں کہ نائلہ مشکلات ختم ہو گئی. مجھے خواب میں اللہ کے رسول ابو بکر صدیق اور عمر فاروق آئے ہیں اور آ کر کہا ہے کہ آج آپ کی افطاری ہمارے پاس. پریشان نائلہ فرماتی میں رونے لگی. خواب یہ آپ میں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان بدبختوں نے گھر کی دیواریں بھر دی اور آ کر اس میں بڑے بڑے نام ہیں. فتنوں سے ڈرتے ہوئے ان ناموں کو عام طور پر بتایا نہیں جاتا کون کون لوگ شامل ہوئے. ابو بکر صدیق کا بیٹا اکرمہ بھی اس میں شامل ہے. بعد میں وہ توبہ طائب ہوئے اور سارے معاملات ہوئے. کہتے ہیں کہ باروں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لی اور ایک بدبخت نے نا نیزہ کمر کے پیچھے سے سینے سے پار کر. ادھر سے شور ہوا گھر میں. حضرت حسن اور حسین بھاگ کر اندر آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ روان ہوئے پڑے حضرت عثمان غنی. آپ نے فرمایا کہ بات کے دو حسن بابا کو بتاؤ کہ حملہ ہو چکا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے اور ان کو لوگ روان دیکھا,
میرے عزیز بھائیوں، وہ آیات جو قرآن مجید غالباً ترکی میں یا کسی میوزیم میں رکھا ہوا، فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان الفاظ پر حضرت عثمان کا خون ہے۔ یہ شہادتیں ہمیں بڑے درس دیتی ہیں۔ یہ دین اتنا آسان اور سستا نہیں ہے کہ ہم آج کو دین کی قربانیاں دیں۔ ہم اپنے رسم و رواج، اپنی سیاست کی نظر دین کو کرتے چلے جائیں۔ دین اللہ کے رسول کے ہمارے پاس امانت ہے، اس کو ہم ایسے گلیوں محلوں میں نہ رولیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ درس دے کر گئے تھے کہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہتے تو روک سکتے تھے، حالانکہ وہ تو قاتل بن کر آئے تھے۔ آج دیکھیں برادریوں میں بھائی بھائی سے جان کا دشمن بنا ہوا، یہ میرا اس سے زمین کا ٹکڑا دبایا ہوا ہے، میرے پیسے نہیں دے گا، میرے کاروبار میں اس نے نقصان کر دیا۔ رشتہ داروں سے ان کا تعلق ہو چکے ہیں، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا دشمن بڑا بیٹھا ہے۔ ہم جواب کیا دیں گے قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو یہ مسلمان ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے منہ سے اس کے بچے کا نوالہ چھیننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا کہ یہ ترقی کیوں کرے، یہ آگے کیوں بڑھے، یہ خوشحال کیوں ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام قیمتی چیز ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، یہ گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں لگتی، بہت ساری گزر چکی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ کوشش کریں کہ حق معاف کرنا سیکھ لیں۔ ایک تو ہے نا کسی کا حق مارنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو سوچے بھی نہ کوئی کہ میں کسی کمزور کا حق ماروں گا۔ اگر آپ کا حق کسی نے مار لیا نا، اس کو بات کرنا سیکھ لیں کہ یار میں کوشش تو کی ہے بڑی، لیکن میں اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن نا یہ بڑے سخت فیصلے اور حساب ہوتے ہیں، رعایت نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے سفارشیں آ رہی ہیں۔ نبی کریم نے جو شفاعت کرنی ہے نا ہمارے صحیح حدیث میں کہ حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، کسی ایک کے ظالم کی سفارش حضور نے نہیں کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی بندے نے کسی پر ساری زندگی ظلم کر رکھا ہے اور نبی کریم آ کر کہا کہ اللہ یہ بھی میرا امتی، اس کو معاف کر دے، ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ظالموں کی نہیں، جو گناہ گار چھوٹے موٹے گناہ گار لوگ تھے، عقیدہ توحید تھا، لیکن پھر بھی ان سے بتقاضا بشریت گناہ ہوتے رہے، ان کی معافی مانگنی حضور نے۔ تو اس لیے معاف کریں، درگزر کریں، بھائی چارہ پھیلائیں، سہارا بننا سیکھیں۔ یہ شہادت ہے، یکم محرم کو پھر شہادت ہے، 10 محرم کو پھر شہادت ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کا کوئی بھی مہینہ اٹھائیں گے نا، آپ کو اس کے اندر بے شمار شہادتیں ملے گی، اس کے بعد یہ دین اسلام ہمارے تک پہنچے۔ لہذا دین کی قدر کرنی ہے، وقت دینا ہے، مساجد کو آباد رکھنا ہے۔ یہ مساجد اور مدارس اسلام کے قلعے اگر یہ برباد ہو گئے، بے آباد ہو گئے، تو کوئی امید نہ رکھے کہ اللہ میرے گھر کو آباد کر دے گا۔ مسجدیں آباد ہوں گی تو ہمارے دل بھی آباد ہوں گے، گھر بھی آباد ہوں گے، اور مسجدیں اجاڑ دی، مسجدوں کو خالی چھوڑ دیا تو گھر اجڑ جائیں اور اجڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة